یہ 1973 کی بات ہے جب عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ امریکہ کی اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اس وقت کی اسرائیل کی وزیر گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی طرح سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پہ بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے امریکی سینیٹر سے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کی سودے بازی شروع کر دی۔ ابھی اس کے بارے میں بھاؤ تاؤ جاری تھا کہ چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں نکالی۔ ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ امریکی سینیٹر سے اس کی دوبارہ گفتگو شروع ہو گئی۔ تھوڑی سی بات چیت اور بھاؤ تاؤ کے بعد آخرکار ان کے درمیان معاہدہ طے پایا۔ اس کے بعد گولڈا مائر اٹھی، پیالیاں سمیٹی اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکریٹری میرے سیکریٹری کے پاس بھجوا دیجیے تاکہ ہم اس ڈیل کو فائنل کر سکیں۔ اس وقت اسرائیل اقتصادی بحران کا شکار تھا، لیکن گولڈا مائر نے انتہائی سادگی سے اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اسرائیلی کابینہ کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو کئی برسوں تک ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوگا، کیونکہ اگر وہ تمام پیسہ اس اسلحے کو خریدنے پر لگا دیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ گولڈا مائر نے تحمل سے ارکان کابینہ کا موقف سنا اور جواب دیا، آپ لوگوں کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران اس قوم نے کتنے انڈے کھائے، وہ روزانہ کتنی بار کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے دسترخوان پر شہد، مکھن اور جیم تھا یا نہیں، ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ یاد رکھیں کہ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں وزن تھا، لہٰذا اسرائیلی کابینہ کو اس سودے بازی کی منظوری دینا پڑی، اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا، کیونکہ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو کیا اور ان سے سوال کیا کہ امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل موجود تھی وہ فوراً سے آپ کے ذہن میں آئی تھی یا کہ آپ نے پہلے سے اس کے بارے میں حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے اس پر جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ سب اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، کیونکہ جب میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی مختلف مذاہب کا موازنہ کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ انہی دنوں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی پڑھی تو ایک کتاب میں ان کے بارے میں لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خرید سکیں، لیکن اس وقت بھی ان کے حجرے میں دیواروں پر 9 یا 7 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو سوچا کہ دنیا میں اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن آج مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، یعنی مسلمانوں نے اس مفلسی کی حالت میں بھی آدھی دنیا کو فتح کیا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھی بھوکا رہنا پڑے، پکے مکانوں کے بجائے خیموں میں زندگی کیوں نہ بسر کرنی پڑے، تو بھی ہم اسلحہ خریدیں گے اور خود کو مضبوط ثابت کریں گے تاکہ ہم بھی فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے پردہ تو اٹھا دیا، لیکن ساتھ ہی اس انٹرویو لینے والے سے درخواست کی کہ اس بات کو آف دی ریکارڈ رکھا جائے، یعنی انٹرویو کا یہ حصہ شائع نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں ایک طرف اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی تھی، وہاں دوسری طرف پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے موقف کو بھی مزید طاقت ملتی۔ لہٰذا واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے انٹرویو کا یہ حصہ کٹ کر دیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائر انتقال کر گئی اور اس کا انٹرویو لینے والے نمائندے نے بھی صحافت چھوڑ دی۔ اسی دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے صحافیوں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا، یہ صحافی اسی صحافی کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے اس انٹرویو کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد
جس نے جبل طارق کے راستے اسپین کو فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹوں کے بعد ایک گلاس پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے، اور یہی وہ موقع تھا جب میں گولڈا مائر کی اس بات سے متفق ہوا کہ تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، مکھن اور جیم وغیرہ کو نہیں۔ اس صحافی کا بیان جب کتابی شکل میں شائع ہوا تو تب دنیا کو اس حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دیتے ہوئے سمجھا رہا ہے کہ پیوند لگے کپڑوں اور پھٹے جوتوں والے غلبان آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا کے حکمران کیسے بنے، ان کی ننگی تلواروں نے کیسے 4 براعظم فتح کیے، ان کے عالی شان محلات، باغات، زرق برق لباس، ریشم و کم خواب کی آرام گاہیں، سونے چاندی، ہیرے جواہرات سے بھری تجوریاں اور سکوں کی چھنکاریں ان کو بچا سکتی تو پھر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک کبھی نہ پہنچتی۔ اسلامی تاریخ کا یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے جب معتصم باللہ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود ایک سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ کر کہا، یہ تمہارا سونا چاندی ہے جو تم جمع کرتے تھے، اب کھاؤ اسے۔ اور معتصم باللہ بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنے، کہنے لگا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی جمع کیوں کیا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور اس کے مضبوط دروازوں کو دیکھا اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر ان سے تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ ہیرے جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جاں بازی اور دلیری سے کم از کم میری فوج کا مقابلہ تو کرتے؟ لیکن خلیفہ نے جواب دیا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑکدار لہجے میں کہا کہ اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مخصوص لباس کے اندر معتصم باللہ کو لپیٹ کر گھوڑے کی ٹاپوں تلے رون دیا۔ اس کے بعد اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ میں نے آج بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، کیونکہ بغداد اس وقت مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا۔ اس نے کہا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے پہلے والا بغداد کبھی نہیں بنا سکتی۔ اگر ہم مسلمان ذرا بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو برصغیر پاک و ہند کے اندر مغلیہ سلطنت کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا، کیونکہ جب پورے یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، اس وقت مغل سلطنت کا ایک شہنشاہ اپنی دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل بنوا رہا تھا۔ یورپ کے اندر علم و فنون اونچائی پر تھا، تب مسلمانوں کی طرف تان سین جیسے گویے موسیقی کے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برصغیر کے اندر داخل ہو رہے تھے، تب ہمارے آباء و اجداد شباب و کباب کی محفلوں کے اندر مدہوش پڑے تھے۔ یعنی یوں کہیں کہ عیش پرستی نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک سے زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، شاہی درباروں کے اندر خوش آمدیوں، میراثیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خوروں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ تاریخ کو صرف اور صرف کامیابی سے غرض ہے۔ تاریخ کوئی بہانے قبول نہیں کرتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا، لیکن مسلمانوں کو اس سے سبق نہ ملا، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے کے بجائے صرف اور صرف دولت کو جمع کرنے اور فضولیات میں مگن رہے، اور اسی لیے زوال ہم مسلمانوں کا مقدر بنا۔ تاریخ واقعی بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔